الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد اسٹیج پر موجود علماء ذی وقار اور سند اور دستار فضیلت حاصل کرنے والے فضلاء اور میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ تقریب ان فاضلین کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کیا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ جو اس امت پر فرض کفایہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ یعنی لوگوں کے دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو جاننے والے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مشکل کو آسان کیا کہ اگر تم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکے، تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اہل علم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے قدموں میں پہنچ جاؤ، انشاءاللہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ کیونکہ ہر شخص علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ صلاحیت ہے تو دنیا کے اور کام بھی ہیں، ہر ایک عالم نہیں بن سکتا۔ سورہ توبہ آیت 122 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَن يَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ یہ مناسب ہے کہ سب اپنے گھروں سے نکل پڑے، کیونکہ معاش کے اور مسائل بھی ہیں، کھیتی باڑی بھی ہے، باغبانی بھی ہے، تعمیرات کے مسائل بھی ہیں، اور زندگی گزارنے کے بہت سے شعبے ہیں جس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ اگر سب ایک ہی کام میں لگ جائیں تو پھر زندگی دشوار ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے سب تو نہ نکلے، لیکن پھر کیا کوئی بھی نہ نکلے؟ تو فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ،
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ من کل فرقۃ منہم طائفہ، کہ ہر جماعت سے، ہر گروہ سے، ہر علاقے سے، ہر قبیلے سے کوئی ایک جماعت اس دین کے لیے نکل پڑے اور کیا کرے؟ لیتفقہوا فی الدین، سبحان اللہ، سبحان، کہ دین کے فقیہ بن جائیں، دین کے عالم بن جائیں، دین کو سمجھنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب وہ دین میں مہارت حاصل کر لیں، سند فراغت حاصل کر لیں، تو اب ان کا کام یہ ہے کہ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، کہ جب وہ واپس اپنے قبیلے میں جائیں، اپنے علاقے میں جائیں، اپنے خاندان میں جائیں، اپنے شہر میں جائیں، تو پھر وہاں جا کر لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کو اللہ کی آیات سنا کر اللہ کا ڈر سنائیں، تاکہ لعلہم یحذرون، کہ وہ لوگ جو دین کے لیے گھر سے نہیں نکل سکے تھے، وہ اپنی معاشرت میں، اپنے معاش میں، اپنے کاروبار میں مصروف تھے، وہ ان کے اس پیغام کو سن کر اپنی جہالت کی گمراہی کو دور کر سکے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ دیا ہے کہ علماء سے اپنے آپ کو جوڑ لے، ان سے دور نہ رہے۔ حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا تو عالم بن جا، یا پھر طالب علم بن جا، یا ان کو سننے والا بن جا، اور آخر میں فرمایا یا پھر ان سے محبت کرنے والا بن جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ پانچواں مت بننا۔ تو سب سے اوپر درجہ ہے عالم کا، پھر ہے طالب علم کا، پھر جو عوام کے خطابات سنتے ہیں، ان سے علم سیکھتے ہیں، سننے والوں کا، اور پھر آخری درجہ ہے ان سے محبت کرنے والوں کا۔ تو آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پچھلی امتیں برباد ہوئیں اپنے علماء سے تعلق توڑ کر۔ ہمارے سامنے جو یہ زمانہ ہے، اس میں بہت سارے فتنے ہیں، بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ اگر ہم ان فتنوں کا مقابلہ چاہتے ہیں، اس آزمائش میں کامیابی چاہتے ہیں، تو جو علماء کی سربراہی میں ان کو اپنا رہبر و رہنما مانتا ہے، وہ انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوگا اور اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اور جو علماء سے کٹ جاتا ہے تو پھر وہ نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا رہتا ہے۔ تو اس وقت بہت سے لوگ ہیں جن کی یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ علماء اور عوام میں دوریاں پیدا کی جائیں، ان کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں، اور در حقیقت وہ علماء کے خلاف بات نہیں کرتے، وہ دین اسلام کی بنیادیں ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے فتنوں سے اب ہوشیار رہیں، اور اس دین کے لیے خود بھی اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کے لیے پیش کریں۔ کچھ باتیں میں ان فارغین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے 8 سال لگا کر، پھر بعض نے 2 سال مزید تخصص فی الفقہ والافتاء کی تعلیم حاصل کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اس علم کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی بھی رہے اور اس میں اضافہ بھی ہو، تو تدریس کے سلسلے کو
ہر قیمت پر جاری رکھنے کی کوشش کیجیے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی تنخواہیں کم ہیں، مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یقین مانیے اگر مفت میں بھی پڑھانا پڑے تو آپ اپنے آپ کو اس کے لیے ضرور پیش کریں۔ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو تدریس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ دوسرا کہ اپنے علم میں اضافے کی تگ و دو میں لگے رہیں۔ جو یہ سمجھے کہ میں نے پڑھ لیا اور اب میں فارغ ہو گیا، یعنی علم کی تحصیل میری مکمل ہو گئی، تو پھر وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ میں اپنے طلباء سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو درس نظامی کا نصاب ہے یہ ہمیں عالم نہیں بناتا، بلکہ حقیقت میں یہ ہمیں طالب علم بننا سکھاتا ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے، کتاب کیسے سمجھی جاتی ہے، اس کتاب سے کیسے علم لیا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے فارغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں، فارغ التحصیل مدرسے کی حد تک ہوئے ہیں، لیکن علم کی کوئی انتہا نہیں، اور اپنے اس سلسلے کو ہم نے جو اطلب العلم من المہدی الی اللہدی ہے اس کے مصداق بن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا ہے۔ اس کے لیے جو آج کے دور کی ضروریات ہیں اس کو سمجھیں کہ کس طور پر ہم اچھے انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے فتاوی رضویہ شریف کے مطالعے کو اپنے لیے لازم سمجھیں۔ بہت سے طلباء فتاوی رضویہ خریدتے ہیں لیکن لے کر اس کو اپنی شیلف کی زینت بنا کر سمجھتے ہیں کہ شاید خود بخود اس کتاب سے ہمیں کوئی فیض ملے گا۔ تو کتاب لے کر شیلف میں سجانا کہ لوگ آ کر دیکھیں جی اتنی بڑی کتاب بھی ہمارے پاس ہے، تو فیض تب ملے گا جب اس کتاب سے جڑیں گے۔ تو روزانہ اپنے مطالعے کی عادت بنائیے، کچھ نہ کچھ وقت اپنے مطالعے کے لیے رکھیے، اور فتاوی رضویہ شریف کو آپ جتنا پڑھیں گے، میں یہ بات اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ آج اگر کوئی سمجھ کر فتاوی رضویہ شریف کو پڑھ لے تو اپنے زمانے کا وہ سب سے بڑا عالم دین بن جائے گا۔ تو امام اہل سنت کی اگر ہمیں مسلک رضا کیا ہے تو اس کو سمجھنا ہے تو فتاوی رضویہ کو لازم پکڑنا ہوگا۔ تیسری بات کہ اس وقت بہت سے چیلنجز علماء کے سامنے ہیں، کچھ کا تعلق عقائد سے ہے، نت نئے فتنے، جس طرح ہم نے شرح عقائد میں جن کے بارے میں پڑھا، معتقد میں پڑھا کہ یہ گمراہ فرقے آئے تھے، ان کے یہ نظریات تھے، تو آج بھی ان گمراہوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ خیر اور شر کی جنگ قیامت تک جاری رہے گی، تو نئے فتنے آتے رہیں گے، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں کا مقابلہ کریں، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں، اور ان کے جو شبہات ہیں جو شیطان نے ان کو سکھائے ہیں، تو جو استادوں سے آپ نے سبق سیکھا ہے اس کی روشنی میں ان کے رد اور ابطال کو اپنی سعادت سمجھیں۔ اسی طرح جو جدید مسائل اس وقت ہمارے سامنے ہیں، جو معیشت سے متعلق بھی ہیں، معاشرت سے متعلق بھی ہیں، اسلامک بینکنگ ہے، فائنینس ہے، اس کے جو اس وقت صورتحال ہمارے سامنے ہے، آج
علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان علوم کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد عوام کے سامنے جو حقیقی صورتحال ہے، جو حقیقی باتیں ہیں، جو درست مسائل ہیں، وہ ان کے سامنے پیش کریں۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ انگریزی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں، اسلامک بینکنگ کے مختلف کورس ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب آپ کے پاس کوئی ایک کاروباری شخص آئے، کوئی دنیا کا معاملہ لے کر آئے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا درست جواب کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، اس زمانے کے جو تقاضے ہیں، جو تبلیغ دین کے لیے ضروری ہیں، ان ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے سیکھنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو عالم ہو چکا ہوں، میرے نام کے ساتھ تو مفتی لگ رہا ہے، تو اب میں کیا کسی کے پاس جا کر سیکھوں، کیا کسی سے پاس جا کر پوچھوں۔ تو امام محمد اتنے بڑے عالم دین تھے، آپ بازار جا کر رنگریزوں کے پاس بیٹھتے تھے، کاروباری لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ لوگ یہ کام کس طرح کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، ان عام لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، آپ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام محمد نے فرمایا اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ جس کو لوگوں نے جنت اور جہنم کے مابین کر دیا ہے اور اس کی گردن کو پل بنا کر اس پر سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے عرف اور عادت کو سیکھنا یہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ جو عرف نہیں جانتا وہ جاہل کہلاتا ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو استادوں نے آپ کو سکھائیں اس کے اوپر عمل کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اور آخری بات کہ اس جامعہ سے جہاں سے آپ نے فیض حاصل کیا، جس کا نام ہی فیض رضا ہے، تو اس سے اپنے تعلق کو ہمیشہ مضبوط رکھیے کہ جو استادوں سے جڑا رہتا ہے، اپنی اصل سے جڑا رہتا ہے، تو وہ توانا درخت بھی بنتا ہے اور اس درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں اور دنیا اس سے فیض حاصل کرتی ہے۔ تو اپنے ادارے سے ہمیشہ وفا کیجیے، اپنے اساتذہ سے ہمیشہ وفا کیجیے، اور ان کے ساتھ مل کر اس فیض رضا کو پورے کائنات، اس دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ اور اس وقت جو فتنے آ رہے ہیں تو امام اہل سنت وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرما دیا اس سے اگر ایک انچ بھی ہم ادھر ادھر ہوئے تو یقین مانیے ہلاکت دور نہیں رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو مسلک رضا کو دانتوں سے پکڑ لیجئے کہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے کے جائے گا، اور جو اس راستے کو چھوڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے بیزار ہیں۔ تو یہ چند نصیحتیں میری آپ علماء کرام سے ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، دیگر علماء کرام موجود ہیں، تو اس اتنی بات کو ہی میں کافی سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔